بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ چین نے اروناچل پردیش کو تبت کا حصہ قرار دے دیا۔ بھارت کا شدید احتجاج۔ چین کی جانب سے جاری کیے گئے 2023 کے ملک کے سرکاری نقشے میں اروناچل پردیش کو چین کے علاقے تبت کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ نئے چینی نقشے میں ہمالیہ کے مغربی علاقے، اکسائی چن اور مشرقی حصے اروناچل پردیش کو چین کا سرکاری علاقہ قرار دے کر زنگنان کا نام دیا گیا ہے۔ چین کی جانب سے اروناچل پردیش کو تبت کا حصہ دکھانے پر بھارت تلملا اٹھا ہے اور اس نے چین کے اس اقدام کے لیے شدید احتجاج کیا ہے۔ امریکہ کا یوکرین کے لیے نئے عسکری امدادی پیکج کا اعلان۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے نئے عسکری امدادی پیکج کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یوکرین کو $250 ملین کا عسکری امدادی پیکج دیں گے۔ واشنگٹن سے جاری بیان میں امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ پیکج میں بارودی سرنگیں صاف کرنے والے آلات بھی شامل ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بارودی گولے اور چھوٹے ہتھیار بھی عسکری پیکج میں شامل ہیں۔ طیارہ گرنے کی بین الاقوامی تحقیقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کریملن کا کہنا ہے کہ روسی نجی فوجی ملیشیا کے سربراہ پریگوژن کا طیارہ گرنے کی بین الاقوامی تحقیقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات کریملن کی جانب سے روسی نجی فوجی ملیشیا کے سربراہ پریگوژن کے طیارہ حادثے میں ہلاکت کے معاملے پر جاری کیے گئے بیان میں کہی گئی ہے۔ کریملن کا کہنا ہے کہ طیارہ گرنے کی وجوہات جاننے کے لیے تمام پہلوؤں پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ چاند کے قطب جنوبی کی سطح پر سلفر دریافت۔ بھارت کے چندریان 3 مشن کے پرگیان روور نے چاند کے قطب جنوبی میں سلفر کی موجودگی کی تصدیق کی، جبکہ متعدد دیگر عناصر کی موجودگی کا بھی انکشاف کیا گیا۔ خیال رہے کہ 23 اگست کو بھارتی مشن کامیابی سے چاند کے جنوبی قطب پر اترا تھا۔ جاپان اپنی سیکیورٹی کے قابل نہیں، امریکی جوہری ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ جاپانی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جاپان کے جنرل نے واشنگٹن کے ساتھ دفاعی تعاون کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں ہم جاپان کی سیکیورٹی کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ پہلے ہمیں اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرے مرحلے میں ہمیں امریکی جوہری ہتھیاروں کی مدد سے اپنی اسٹریٹجی کو بہتر بنانا چاہیے۔ روس کے ہوائی اڈے پر ڈرون حملہ۔ روس کے ہوائی اڈے پر ڈرون حملہ ہوا، جس نتیجے میں 4 طیاروں میں آگ لگ گئی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کے مغربی شہر پیسکوف کے ایک ہوائی اڈے پر ڈرون حملے میں روسی ٹرانسپورٹ طیاروں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ ایئرپورٹ پر بھی دھماکے، آگ لگنے اور فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ روس کی سرکاری خبرساں ایجنسی نے بتایا ہے کہ ڈرون حملے میں یوکرین کی سرحد سے تقریباً 800 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع پیسکوف کے ہوائی اڈے پر 4 IL-76 ہیوی ٹرانسپورٹ طیارے تباہ ہوئے۔ حملے کے بعد پیسکوف ریجن اور اس کے انتظامی مراکز کے اوپر پروازیں محدود کر دی گئی ہیں۔ 32,000 افسران کو سالانہ 12 ارب روپے کی مفت بجلی دیے جانے کا انکشاف۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سرکاری اعداد و شمار کے حوالے سے سرکاری خزانے سے سرکاری حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین کو ماہانہ 2 ارب روپے کی مفت بجلی دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ 39 ارب روپے کی ماہانہ بجلی چوری ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2,20,000 سرکاری اور ریٹائرڈ ملازمین کو سالانہ 24 ارب روپے کی مفت بجلی دی جا رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر سے ملاقات۔ لیبیا کی وزیر خارجہ ملک چھوڑ گئیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ سے خفیہ ملاقات کی خبر سامنے آنے پر لیبیا میں وزیر خارجہ کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ شدید عوامی رد عمل اور معطل کیے جانے کے بعد لیبیا کی وزیر خارجہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں۔ واضح ہے کہ لیبیا کے وزیر اعظم نے اسرائیلی وزیر خارجہ سے خفیہ ملاقات پر وزیر خارجہ کی معطلی کا حکم جاری کیا تھا اور صدارتی کونسل نے وزیر خارجہ کی ملاقات پر وضاحت مانگی تھی۔
مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی بھارت آج روڈ میپ پیش کرے گا۔ بھارتی سپریم کورٹ میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت سولیسیٹر جنرل تشار مہتا کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی بطور یونین علاقہ حیثیت عارضی ہے۔ ریاست کی حیثیت سے بحالی کا روڈ میپ اعلیٰ سطح کے اجلاس کے بعد پیش کر دیا جائے گا، تاہم لداخ یونین ٹیریٹری ہی رہے گا۔ ڈالر مزید مہنگا، 304 روپے کا ہو گیا، روپیہ زوال کا شکار۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 95 پیسے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 304 روپے کی بلند ترین سطح پر آ گئی۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 303 روپے 5 پیسے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا ملا جلا رجحان رہا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ خام تیل کی قیمتوں میں بین الاقوامی منڈی میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ عالمی منڈی نے خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافے کی پیشگوئی کر دی۔ بین الاقوامی میڈیا نے امریکہ میں ایندھن ذخائر میں کمی اور خلیجی ریاستوں میں ممکنہ سمندری طوفان کی پیشگوئی کی ہے۔ برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت 31 سینٹس بڑھ گئی، جس کے بعد فی بیرل قیمت 85.80 ڈالر ہو گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 13 ستمبر تک توسیع۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے حکام اور وکلاء کے سامنے عدالت میں پیش کیا گیا اور حاضری لگوائی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 14 روزہ ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ سماعت مکمل ہونے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے 13 ستمبر تک جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی۔ عدالت شاہ محمود قریشی کا مزید جسمانی ریمانڈ مانگنے پر برہم، جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ سیکرٹ ایکٹ عدالت نے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کی۔ ایف آئی اے نے 2 روز کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کیا۔ ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر نے شاہ محمود قریشی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی سے موبائل فون اور سائفر کی برآمدگی کروانی ہے۔ ذرائع کے مطابق جج نے شاہ محمود قریشی کی تفتیش سے متعلق ایف آئی اے سے استفسار کیا کہ 2 دن میں کیا تفتیش کی۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کا مزید جسمانی ریمانڈ مانگنے پر برہمی کا اظہار کیا اور ایف آئی اے کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ نیب قوانین کے ذریعے سیاسی انتقام کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نیب ترامیم کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ کیس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ نیب قوانین کے ذریعے سیاسی انتقام کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں رہائی کی روپکار جاری۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے روپکار جاری کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے 1 لاکھ روپے کے مچلقے جمع ہوئے، جس کے بعد رجسٹرار ہائی کورٹ نے روپکار جاری کی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے جنوبی افریقہ کے کرکٹ سٹار ہاشم آملہ کا ریکارڈ توڑ دیا۔ نیپال کے خلاف سنچری بنا کر بابر اعظم نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا۔ انہوں نے سب سے کم اننگز کھیل کر 19 سنچریوں کا ریکارڈ بنا ڈالا۔ بابر اعظم نے کیریئر کی 102ویں اننگز میں اپنی 19ویں سنچری اسکور کی۔ اس سے قبل یہ اعزاز جنوبی افریقہ کے مایہ ناز بلے باز ہاشم آملہ کے پاس تھا۔ انہوں نے 19ویں سنچری اننگز نمبر 104 میں کی تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔